سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے احکام تجارت اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی، جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ایسا ہی سلسلہ ہوگا۔ مفتی صاحب کو آپ دوسری ونڈو میں ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور یہ مجھے جو معلوم یاد پڑتا ہے کہ احکام تجارت جب سے میں شامل ہوا ہوں، یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ اسٹوڈیو میں تنہا ہوں اور مفتی صاحب کہیں اور ہیں، میں کہیں اور ہوں، لیکن بہرحال پروگرام انشاءاللہ اسی طریقے سے جاری رہے گا، اللہ نے چاہا تو۔ میں بھی انشاءاللہ سوال کروں گا اور مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کال شامل سلسلہ کر رہا ہوں، اور کال کے بعد انشاءاللہ میرے پاس بھی کچھ کہنے کو ہے، پھر مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ جی کال دیجئے۔ جی، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے جو ہے نا کرپٹو ٹریڈنگ کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا غرر کا جو فیکٹر ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، تو میرا سوال اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی وداؤٹ غرر کے اس کو جو ہے نا کرتا ہے تو کیا اس کی جو ہے وہ گنجائش ہوگی؟ کیونکہ یہ عوام میں بہت ہی زیادہ رائج بھی ہے، ملین میں لوگ ہیں جو اس کے اندر ملوث ہیں، براہ کرم رہنمائی کیجیے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل مفتی صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ مفتی صاحب کہاں پر ہیں آپ، اور آج کیسے یہ مطلب ایک منفرد کام ہو رہا ہے احکام تجارت کے حوالے سے، کہ آپ کہیں اور بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میں کہیں اور ہوں، بہرحال اسکرین نے ہمیں جمع کر دیا ہے، تو سوال کا جواب بھی ارشاد فرما دیں اور یہ بھی وضاحت فرما دیں ذرا، کچھ انشاءاللہ ناظرین کے لیے شاید مفید ہو کہ کیا سچویشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ باتیں جو نا وہ راز بھی رہنے چاہیے، ٹھیک ہے، چلیں سب چیزیں بتانے کی نہیں ہوتی۔ صحیح۔ یہ آپشنز ہیں نا، آپشنز میں بہت سارے آپشنز بہت ساری مرتبہ اختیار کر لیے جاتے ہیں۔ دیکھیں، غرر کا جو لفظ ہے جی، غرر کا معنی ہے دھوکا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی جو ہے نا وہ دھوکے کے تعلق سے بیان کیا کہ انسان دھوکے میں ہوتا ہے بعض اوقات۔ اصل چیز یہ ہے کہ خرید و فروخت کے اندر دھوکا ایک مرکزی صفت ہے، اور چھوٹ کا معاملہ ہو، کم تولنے کا معاملہ ہو، کنفیوژنس جا رہتی ہیں مال تجارت میں، جو چیز بیچی جا رہی ہے سولڈ آئٹم، یا جس کے بدلے بیچی جا رہی ہے اس کے اندر کسی قسم کی کنفیوژن ہو، تو غرر ان ساری چیزوں کو شامل ہے۔ تو غرر کے اور بہت سارے بھی پہلو ہوتے ہیں، مثال کے طور پر بٹ کوائن کے اندر ہم نے بیان کیا کہ بھئی اس میں مرکزی چیز وہ غرر ہے، اتنا زیادہ اپ ڈاؤن ہے دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب کیا ہونا اور کیا نہیں۔ تو اب کوئی شخص یہ کہے کہ جی غرر تو کچھ چھوٹی سی بات ہے، تو وہ غرر کے مفہوم کو نہیں سمجھتا۔ شریعت جو ہے وہ دفاع کرتی ہے، شریعت جو ہے وہ محافظ ہے ہمارے بنیادی جو رائٹس ہیں ان کی۔ شریعت کی تعلیمات کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بنیادی رائٹس کا دفاع کیا جائے۔ تو جہاں علماء کہتے ہیں کہ بھئی سودے کی صورت میں غرر ہے، تو اس سے بچنا واجب ہے اور اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اب مفتی، انہوں نے جیسے سوال میں کہا اور آپ سن ہی رہے تھے کہ اگر غرر سے بچ کے کام کیا جائے، میں ایز اے سائل ہی آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ بات کہ انہوں نے جتنی آسانی سے بات کہہ دی، بالخصوص یہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کہ جی غرر سے بچ کے کام کیا جائے،
کیونکہ آپ کو اس کا زیادہ ایکسپیرینس ہوگا کہ بعض اوقات جس چیز کی وجہ سے علماء منع کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو، تو لوگ بڑی گارنٹیاں شارنٹیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم اس کے بغیر کر لیں گے، وہ کیوں قابل اعتماد نہیں ہوتی؟ کیا ریزن ہوتا ہے اور اس معاملے میں کیا حکم ہوگا؟ اصل میں ٹیکنالوجی کے مسائل جب سے آئے ہیں، اس میں ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ کنزیومر کو صورتحال پتہ ہی نہیں ہوتی. کنزیومر کے پاس معلومات پہنچ رہی ہوتی ہیں وایا کر کے. ٹھیک ہے. یعنی ایک ایجنٹ کے پاس اس کے آگے ایجنٹ، اس کے آگے ایجنٹ، اس کے آگے ایجنٹ، تو اس کو خود بھی بہت ساری چیزیں پتہ نہیں ہوتی. اب بٹس کوائن کے نام پر ہی کتنے ایسی کرنسیاں بیچی گئی ہیں کرپٹو کرنسی کو لے کر کہ جو کرپٹو کرنسی تھی ہی نہیں، ان کا سسٹم بلاک چین پر ڈیپینڈ ہی نہیں کرتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرابلم یہاں یہ ہو رہی ہے کہ جو سادہ لوگ ہیں وہ دھوکے کا شکار ہو رہے ہیں. بڑا ایک سمجھدار ایک صاحب ہیں، بہت ہی سمجھدار، بڑے ہائی لیول پہ کام کرتے ہیں، کنسلٹنسی ان کی اپنی. مجھ سے کچھ انہوں نے ایک ڈیل شیئر کی نا کہ بھئی مجھے یہ آفر ہوئی ہے، اسلام آباد میں ہو رہا ہے. تو میں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، دھوکے کا معاملہ. پھر تھوڑی سی دوبارہ انہوں نے کی کہ تھوڑی سی میں لچک دے دوں. تو پھر میں نے کھول کے بیان کیا کہ بھائی یہ ٹوٹلی اس معاملے کے اندر دھوکہ دہی چل رہی ہے، لوگ بھاگ گئے ہیں، اور جو بھاگ گئے ہیں انہوں نے ہو سکتا ہے دوسرے ناموں کے ساتھ دوبارہ معاملہ لائن اپ کر لیا ہو. آپ کراچی میں بیٹھے ہیں، اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. تو اکثر جو لوگ ہیں وہ سمجھدار ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، اپنی فیلڈ کے ماہر بھی ہوتے ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کا انہیں نہیں پتا ہوتا. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو آن لائن دھوکے ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی یہی معاملہ ہے کہ لوگوں کو گراؤنڈ ریالٹی نہیں پتا ہوتی. اگلی کال کی طرف بڑھیں گے، اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیا سوال کر رہے ہیں. جی جناب. محمد نعیم رضا تاری عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے سوال یہ عرض ہے کہ ایک بھائی نے 50,000 روپے لیے اور کہا کہ اس سے کپڑے کا کاروبار کیا جائے اور جو منافع ہوگا وہ ہاف ہوگا. تو اب وہ جو کام کرنے والا ہے اس کا اجارہ فکس کیا جائے گا یا اس طرح کام کر سکتے ہیں ہاف منافع پر؟ جو صورت انہوں نے بیان کی ہے اس میں تنخواہ وغیرہ کا معاملہ مقرر کرنے کی تو حاجت نہیں پڑے گی، کیونکہ جب ایک کا پیسہ ہو اور ایک شخص کام کرے گا تو یہ مداربت کی صورت بنتی ہے. اور جو انہوں نے طے کیا نفع کا ریشو کہ آدھا نفع ہوگا تو یہ آدھا نفع مقرر کر لیا جائے. جو سامنے والا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے، اپنی محنت کے بدلے تو وہ نفع لے رہا ہے، چونکہ وہ اپنی محنت کے بدلے نفع لے رہا ہے، اس بنا پر الگ سے جو ہے کسی قسم کا معاوضہ مقرر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. مجھے اگر یہ چلتے ہوئے کاروبار میں رننگ بزنس ہو اور اس کے اندر بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ایونٹ آ رہا ہوتا ہے کہ جس میں خاص پروڈکٹ چاہیے ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی اپنا شناسا شخص انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ تاکہ اس کو 2 پیسے بچ جائیں، تو وہ ریکویسٹ کرتا ہے. تو یہ چلتا ہوا بزنس جس کا ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے مفاد کے تحت چاہے اسے سپورٹ کرنے کی غرض سے، تو وہ کہہ دیتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ فلاں آئٹم جو ہے نا میرے ساتھ شیئر کر لو، فلاں چیز کی ضرورت ہے اس ایونٹ پر، یا فلاں پروڈکٹ میں بیچتا ہوں، اس پروڈکٹ کو آپ لگا لو 1 لاکھ روپے، تو اس پہ جو ہے میں آپ کو اس طریقے سے کر کے 50% منافع ہو جائے گا. تو یہ یوں بعض اوقات کرتے ہیں کہ اس میں تنخواہ بھی فکس کرتے ہیں. اگر یہ رننگ بزنس بھی ہو تو کیا پھر بھی ایک الگ سے، کیونکہ یہ اپنی پلیٹ فارم تو دے رہا ہے نا، اپنی شاپ دے رہا ہے، اپنے جو بھی اس کے پیکیجز ہیں وہ یہ انوالو کر رہا ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس پرسنٹیج کے علاوہ بھی کچھ منافع ہو جائے. تو آپ تو منع فرما رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی ممنوع ہوگا. اور اگر یہ چاہے تو کیا اپنی پرسنٹیج چینج کر سکتا ہے؟ مطلب جس کی انویسٹمنٹ ہے اس کو 40% دے دے اور یہ خود 60% لے لے، تو وہ تنخواہ والا ایک جو ذہن میں ایک ریشو ہے کہ مجھے کچھ اضافی آمدنی ہونی چاہیے اس کی نسبت، تو وہ حل ہو جائے گا. کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیے ہم نے جو جواب دیا ہے، جواب کی بنیاد یہ ہے کہ ایک شخص یا تو شروع سے کام کر رہا ہے یا اس کا اگر چلتا ہوا کام ہے تو الگ سے صرف ایک آئٹم کے اندر اس نے شراکت کی ہے، شمولیت کی ہے، دیگر جو بکھرا ہوا کام ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس طور پر جو ہے نا ہم نے اس کی اجازت دی ہے. باقی جو آپ سوال قائم کر رہے ہیں وہ سوال مجھے واضح نہیں ہوا. بعض اوقات اس طریقے کی جب انویسٹمنٹ ہوتی ہے، چاہے نیو بزنس ہو، بالخصوص میں رننگ بزنس میں عرض کر رہا تھا کہ مثال کے طور پہ میں رننگ بزنس کر رہا ہوں
اور میں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ یا مداربت ان معنوں میں کر رہا ہوں کہ اس کے پیسے ایک خاص پروڈکٹ میں لگا رہا ہوں، 50% بھی ریشو طے ہو گیا پروفٹ کا، تو مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ہے اور 6,000 روپے منتھلی کی انکم ہونی ہے، تو 3,000 اسے 50% سے مل جائیں گے، 3,000 مجھے مل جائیں گے. لیکن کیونکہ میں اسے اپنا آؤٹ لیٹ فراہم کر رہا ہوں، اپنی شاپ فراہم کر رہا ہوں، اور ایک اس کو کہہ لیجئے کہ میں سہولت دے رہا ہوں، تو میری یعنی جو بزنس رننگ بزنس کر رہا ہے، انویسٹمنٹ لگا رہا ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے اس سے کچھ الگ سے بھی پروفٹ ملنا چاہیے. تو وہ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ وہ تنخواہ نہیں لے سکتا، تو کیا وہ اپنا ریشو بڑھا سکتا ہے؟ جو بات آپ بیان فرما رہے ہیں، ترجیحات دونوں طرف سے ہوتی ہیں. آپ نے ترجیحات بیان کی انویسٹر کے تعلق سے. جی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ سے زیادہ جو اس کی ایکسپرٹیز ہیں وہ اہم ہوتی ہیں. صحیح ہے. تو ترجیحات دونوں طرف سے ہوتی ہیں بعض اوقات، اور اس حوالے سے دونوں کے پاس اختیار ہے کہ وہ جس مرضی ریشو پر اتفاق کر لیں. 30-70 پہ کر لیں، 70 انویسٹر کو ملے، 30 اس کو ملے. یہ بھی ہو سکتا ہے 30 اس کو ملے، 70 اس کو ملے. اس حوالے سے دونوں کا بارگننگ کا آپشن کھلا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے طے ہو جائے گا، وہ شریعت بھی اس کو ایکسپٹ کرے گی. بالکل. بعد میں تبدیل بھی کر سکتے ہیں اگر اپنا فارمولا تبدیل کرنا چاہیں، اس کی بھی گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے جی. میرا خیال ہے بہت بریفلی جو ہے اس کو بیان کر دیا مفتی صاحب نے، اور دیگر لوگوں کو بھی اس حوالے سے جو سوالات ہوتے ہیں اس کے جوابات مل گئے ہیں. اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ بعد میں بھی اس کو چینج کر سکتے ہیں، تو بعد میں کیا صورت حال ہے، کیا کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ دارالفتاء اہل سنت مرکز اقتصاد اسلامی سے رابطہ کر سکتے ہیں. بڑا آسان ہے. دیکھیے نا میروز بھائی، بڑا آسان ہے. یہ کسی موقع پہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو نفع کا ریشو ہے تھوڑا کم زیادہ ہونا چاہیے، صحیح، چینج ہونا چاہیے. تو ہاں، تو اس کو بڑا آسانی سے چینج کر سکتے ہیں. اتفاق کرنا ہے ان کو، اب جو نفع ہونا ہے وہ اس ریشو سے تقسیم کرنا ہے. اب تک جو ہو چکا ہے وہ اس ریشو سے رہا، اب اتنا ہے. ٹھیک ہے. جس تاریخ جس لمحے تبدیل کر لیں گے، اس سے اگلا والا جو ہے وہ پھر ریشو چینج ہو جائے گا، جو انہوں نے اب ریسنٹلی کیا ہے وہ چلے گا. ٹھیک ہے جی. چلیں، یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. مجھ سے ایک سوال ہے ہمارے پاس، یہ تحریری سوالات ہے کہ قرآن خوانی کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جو دینی اداروں میں طلباء پڑھتے ہیں، بعض اوقات ان سے طلباء کو بلایا جاتا ہے، دینی اداروں کی طرف سے طلباء کو بلایا جاتا ہے، گھر میں، دکان پر، فیکٹریوں میں لوگ بلواتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ قرآن خوانی کے بعد بعض لوگ کچھ رقم دے دیتے ہیں، کچھ کھانے پینے کو دے دیتے ہیں، مٹھائی دے دیتے ہیں، تو آیا ان چیزوں کا لینا دینا جائز ہے یا نہیں ہے، اور اس کی کیا حیثیت ہے شرعی؟ دیکھیے، معاوضے کی صورت نہیں ہونی چاہیے. قرآن پڑھنا جو ہے ایک خالصتاً عبادت ہے. ٹھیک. تو علماء نے عبادت کے معاملے میں تعلیم کی تو اجازت دی ہے کہ تعلیم پر معاوضہ لیا جا سکتا ہے. جی. جیسا کہ قرآن جو پڑھانا ہے یہ تعلیم ہے. صحیح. نماز پڑھانا جو ہے یہ بھی ایک اہم ذمہ داری ہے. دیکھا جائے تو نماز پڑھانا بھی عبادت ہی ہے. ٹھیک. تو علماء نے کچھ چیزوں کا استثناء تو کیا ہے، لیکن قرآن پڑھنے پر معاوضہ مقرر نہیں کیا. ٹھیک. یعنی اس کی اجازت نہیں ہے. کوئی شخص جو ہے نا وہ کہے کہ قرآن خوانی ٹھیک ہے، میں قرآن پڑھنے آؤں گا، آپ کی دکان پر کتنے پیسے دو گے، یہ معاوضہ حرام. اسی طریقے سے جو قرآن پڑھنے آتا ہے اور اس کو کوئی مشروط طور پر جو ہے نا وہ گفٹ دیا جائے، تو مشروط طور پر جو گفٹ دینے کا معاملہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ مثال کے طور پر طلباء ہیں، مدرسے کے پورا طلباء ہیں، کوئی غنی اغنیاء نہیں ہوتے، سامنے والا شیرنی کے طور پر انہیں کچھ پیش کر رہا ہے، اس کی ایک جداگانہ صورتحال ہوگی. لیکن ایسی چیزیں کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مدرسے کا محتمم بولے میرے طلباء آئیں گے، آپ کیا خدمت کرو گے. تو جو مشروط معاملات ہیں یا معہود معاملات ہیں اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک. اگلی کال شامل سلسلہ کر رہے ہیں. جی جناب. میرا یہ نا سیل مہینے کا کام ہے جی، سیل مہینے کا پرچون میں اس میں نوٹ آتے ہیں، اکثر پھٹے نوٹ میں جاتے ہیں، مجھے 500 والے بھی آتے ہیں، 100 والے پھٹے نوٹ آتے ہیں. کسی کو دینا آگے چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ میرے پاس تو آ گئے ہیں. اچھا جی. ڈیمیج نوٹ آ گئے. دیکھیں حدیث پاک میں لا ضرر ولا ضرار، جی، نہ آپ کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچے. تو اس بات کی قطعی اجازت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کو نقصان پہنچائیں، ورنہ تو ایک دھوکہ دینے کی جو چین ہے وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. اگر آپ سے دھوکہ ہوا ہے تو آپ اس کو اسٹاپ کریں، یہ ضروری ہے. صاحب انہوں نے جو لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ ڈیمیج نوٹ کا انہوں نے کہا ہے، نقلی نوٹ کا نہیں کہا. تو اب یہ میرا جو پریکٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ ڈیمیج نوٹ مختلف کیفیات کے ہوتے ہیں.
اور عموماً خواتین یا بچے جو ہوتے ہیں وہ تو بوسیدہ نوٹ لینا پسند ہی نہیں کرتے. جو میچور افراد ہوتے ہیں پریکٹیکل لائف میں ہوتے ہیں وہ تو اس سے نہیں گھبراتے, لیکن وہ لینے سے ڈر رہے ہوتے ہیں خواتین اور بچے. تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا؟ دیکھیں جعلی نوٹ اور ڈیمیج نوٹ میں فرق کرنا پڑے گا. میں شاید اپنے جواب میں فرق نہیں کر سکا. جعلی نوٹ کا تو حکم واضح ہے کہ جعلی نوٹ جو ہیں وہ آپ آگے نہیں دے سکتے, کیونکہ وہ تو مال ہی نہیں ہے نا, ان کی تو مالی حیثیت ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, ختم کیا شروع ہی نہیں ہوئی تھی. جعلی نوٹ مال نہیں ہے, یعنی ایک تنہا جو نوٹ ہے, ہاں ردی کے طور پر کوئی بیچنا چاہے تو اس کا مال بن جائے, وہ صرف جرم بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو ڈیمیج نوٹ ہے اس کی کنڈیشن, ہاں نہیں بازو کا ہوتا ہے نا بچوں کے جیسے ہوتے ہیں. جی وہ بچوں کے کھلونے والے تو الگ کھیلنے کے لیے نوٹ بنائے جاتے ہیں. جی ہاں. اب معاملہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ڈیمیج نوٹوں کی مختلف صورتحال ہے. کچھ ایسی ہے کہ بس کچھ بندہ خوش نہیں ہوتا ہاتھ میں لے کے, جیسا ہوتا ہے نا میلے نوٹ ہوتے ہیں, تو بعض لوگ ان کی طبیعت میلا نوٹ دیکھ کر خراب ہو جاتی ہے, حالانکہ میلا نوٹ چل رہا ہوتا ہے اور کوئی بھی اس کو رد نہیں کر رہا ہوتا. تو ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا عیب پیدا نہیں ہوا جس سے اس کی قیمت میں نقص آتا ہو. تو جو معروف معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ اس نوٹ چلائے جاتے ہیں, بینکوں میں جا کے جمع نہیں کروائے جاتے. کچھ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کچھ نشانات ایسے ہوتے ہیں یا نوٹ پھٹے ہوئے ایسے ہوتے ہیں کہ اب اس کو چلایا نہیں جاتا, کوئی ایکسپٹ نہیں کرتا, اس کو بینکوں میں جا کے تبدیل کرنے کا آپشن ہوتا ہے. اب ایسا کوئی نوٹ بیچ میں گٹی میں ڈال کر کوئی دے دے تو یہ تو دھوکے کی ایک صورت بنے گی. اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. سامنے والا ضرر اس کو ہوگا, پریشانی اس کو لاحق ہوگی, تو یہ ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے, جواب تو ہو گیا. ایک پریکٹیکل مسئلہ میں شیئر کرنا چاہوں گا, شاید دلچسپ ہو, کہ مارکیٹ میں بالخصوص جو بڑے نوٹ ہیں, آپ ہمارے یہاں کے اعتبار سے کہہ لیں کہ 500 کا ہے, 1000 کا ہے, 5000 کا نوٹ ہے, یہ بہت زیادہ فریش نوٹ ہونا تو اس کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ یہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر کچھ رننگ نوٹ ہونا جو ہاتھ میں لیتے ہی پتا چل رہا ہو کہ 10 20 25 جگہ پہ چل کے یہ ہمارے پاس آ رہا ہے, تو اسے چیک کرنے کی اتنی زحمت نہیں کرتے یہ بزنس جو کر رہے ہوتے ہیں افراد, بالخصوص جہاں پہ کیش کی آمد و رفت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو کیونکہ وہ رننگ ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہے لوگ اسے آزما چکے ہیں اور اس میں 2 نمبری کے چانسز ذرا کم ہوتے ہیں. کال کی طرف بڑھتے ہیں, اگلی کال. کوئی فارمولا تو نہیں ہے, زیادہ تر جعلی نوٹ نئے ہوتے ہیں. تجربے کی بات کہا جا سکتا ہے اس کو. جی ٹھیک ہے جی, اگلی کال کی طرف بڑھ رہے ہیں, اگلی کال لیتے ہیں, شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی جناب. جب کبھی ہم رکشہ ٹیکسی وغیرہ کرواتے ہیں تو بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ راستے میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے, جس کی وجہ سے رکشے والا ہم سے طے شدہ پیسوں سے زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے. تو ایسا اس طریقے سے ان کا ڈیمانڈ کرنا کیسا؟ جی مفتی, اور مفتی اگر اس میں یہ بھی شامل کر لیں کہ بعض اوقات جو ہماری منزل ہوتی ہے, منزل مقصود ہوتی ہے جہاں مجھے جانا ہے, اس کا تو تعین ہم کرتے ہیں, راستے کا تعین نہیں کرتے. اگر اس کی طرف 2 یا 3 روڈ جا رہے ہیں تو اس کا واضح تعین نہیں ہوتا, اور ایک طے شدہ ہوتا ہے, انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ جی یہ سڑک قریب ہے یا کشادہ ہے تو یہاں سے جائیں گے. لیکن اگر اس پر کوئی ایشو آ جائے تو تھوڑا لانگ ڈسٹینس سے جانا پڑتا ہے, گھوم کے جانا پڑتا ہے, تو اس صورتحال میں بھی یہی معاملہ درپیش ہوتا ہے. کیا حکم ہوگا؟ اصل میں ایک ہوتا ہے روٹین کا معاملہ. مثال کے طور پر اگر آپ شام کے وقت میں صدر سے ایئرپورٹ جا رہے ہیں تو شارع فیصل سب کو پتا ہے کہ جام ملے گا. ٹھیک ہے. صبح کے ٹائم اگر آپ آ رہے ہیں تو آنے والا جو ٹریفک کا دباؤ ہوگا اس سڑک کے اوپر ہوگا. جی. لیاری ایکسپریس وے کی بات کریں, آپ دن کے ٹائم اس پر چڑھیں تو اس کے جو ٹول پوائنٹ ہے وہاں پر کسی قسم کا رش نہیں ہوتا. جی. روٹین کے گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں, 1 منٹ لگتا ہے. لیکن اگر آپ 5 بجے 4 بجے آئیں تو ٹھیک ٹھاک لمبی لائن ہوتی ہے, بہت لمبی لائن ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک ہے روٹین کا رش یا روٹین کا معاملہ, تو وہاں تو ٹیکسی والا یا رکشے والا جو ہے اس کو تقاضا کرنے کا اختیار نہیں ہے. ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ معاملہ روٹین سے بالکل ہٹ کر ہو گیا. جی. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر روٹ تو تھا اس کا شارع فیصل کا, پتہ چلا کہ کوئی دھرنا ہو رہا ہے وہاں پر. اب دھرنے کی وجہ سے اس کو گاڑی وہاں سے موڑنی پڑی, موڑ کے بہت ساری گلیوں میں گھما کے اپنے پوائنٹ پر یہ پہنچا ہے. تو اب اس کا ظاہر بات ہے وقت بھی زیادہ صرف ہوا ہے, گاڑی کی مشینری پر بھی زیادہ فرق پڑتا ہے, فیول بھی زیادہ خرچ ہوا ہے. ایسی صورتحال کے اندر بارگیننگ کا آپشن موجود ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک پچھلے مہینے کی مثال دیتا ہوں.
अभी 15 दिन पहले कराची में बारिश हुई, अचानक से बारिश हो गई, सही, मतलब कोई पेशन गोई भी नहीं थी। तो उस बारिश में मैं खुद 3.5 घंटे फंसा रहा हूँ एक पॉइंट पर। अल्लाह, मैं बिल्कुल आराम से निकल कर आ गया, ठीक है, मेरा यूँ समझिए कि आधे से ज्यादा सफर बड़ा आराम से तय हो गया। सिर्फ एक पॉइंट पर आमने और सामने की गाड़ियां जो है ना वो बिल्कुल गुत्थम गुत्था हो गई, पानी नहीं था, बस बारिश की वजह से कुछ ऐसी सूरत पैदा हुई। 3.5 घंटे में मैं खड़ा रहा। उल्टा मुझे ये खौफ गाड़ी गर्म ना हो जाए। उस सर्दी के अंदर, मतलब ठंडी हवा चल रही थी, रात का टाइम जी, था, लेकिन मेरी गाड़ी की जो वो बाहर की जो हवा है वो इंजन से गर्म आ रही थी, तो वो एक अलग फर्क पड़ रहा है। अब ऐसी सूरत हाल है, मैं देख रहा था उस सूरत हाल में बहुत सारे लोग रिक्शों में बैठे हुए थे और रिक्शे वाले बेचारे टुक 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 कोशिश कर रहे थे। ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको थोड़ा सा तब्दीली लानी चाहिए। खुदा तरसी का मामला भी है, अगर वो डिमांड नहीं कर रहा तो ठीक है, वो उस पर राजी है, लेकिन अगर वो डिमांड कर रहा है तो यहाँ बार्गेनिंग की मैं समझता हूँ गुंजाइश मौजूद है, सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। ठीक। मुफ्ती साहब, इसी में एक चीज और ऐड कर दें तो सवाल हमारा मैं समझता हूँ कि कंप्लीट हो जाएगा इस एतबार से कि एक चीज और जहन में आ रही है, अभी आपने खुद भी जिक्र किया कि बाज़ औक़ात यूं होता है कि जहां हमें जाना है या आना है वहां पे कोई टोल का मामला होता है, रास्ते में टोल देना होता है, या जैसे हमारे यहाँ आप स्टेशन पे जाएं तो वहां पे भी टिकट वगैरह लेना पड़ता है। तो अगर जब हम तय कर रहे हैं किसी भी ऐसी टैक्सी वगैरह से या रिक्शा से मामलात, तो अगर ये भी तय कर लें कि जी जो टोल आएगा या जो टिकट लेना होगा वो आपकी जिम्मेदारी होगी या मेरी जिम्मेदारी होगी, उससे किराए में फर्क करते हैं लोग, तो क्या वो भी उसकी भी इजाजत होगी जबकि वहां पे टोल मुख्तलिफ हो? बात यह है कि बात चीजें तय तो होती हैं। मिसाल के तौर पर कंपनी की जब मेल आती है, हम कोई ऑनलाइन सर्विस अगर इख्तियार करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि आप इस रास्ते से आए, टोल के पैसे भी इंक्लूड हैं आपके बिल के अंदर, लेकिन ड्राइवर फिर भी जो है ना वो शोर कर रहा होता है नहीं टोल के पैसे आप दें। इसी तरीके से एयरपोर्ट का मामला है। दुनिया में कई जगहों पर मैंने देखा है कि एयरपोर्ट पर जब आप ऑनलाइन टैक्सी लेते हैं तो एयरपोर्ट के जो चार्जेस हैं या उसका जो टूल है उसके अंदर इंक्लूड होता है। बाज ड्राइवरों की फिर भी आदत होती है कि वो बुक कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, एंड टाइम पे कहते हैं हम तो ज्यादा पैसे लेंगे। अभी लास्ट टाइम की बात है, मैं इस्लामाबाद के लिए मैंने टैक्सी बुक की, मैं इस्लामाबाद में था, एयरपोर्ट जाना था, तो जितने में बुक होनी थी वो ऑनलाइन टैक्सी थी तो उसका प्राइस आ गया मेरे पास। अब ड्राइवर ने जब रब्ता किया, नहीं वो तो सुबह सुबह का टाइम है, मैंने इतने नहीं इतने पैसे लूंगा, तो अब चूंकि एक बार्गेनिंग कर रहा था मुझसे, लिहाजा मुझे इत्तेफाक करना पड़ा, वरना मेरी फ्लाइट जो है ना वो निकलती। अगर मैं ना करता, तो अगर मैं ट्राई करता रहता, हर दूसरा ड्राइवर आकर ये बात बोलता तो लाभ वाला मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ता। तो बाज़ औक़ात ड्राइवर आजाद जो है ना वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं और ऐसा करना जायज नहीं है। जो आपका उसूल ज़वाबित के मुताबिक मामला तय हुआ है उस पर आपको रहना जरूरी है। ठीक, अगली कॉल की तरफ बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट कॉल शामिल सिलसिला कर रहे हैं। जी जनाब। कि मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है, मैं किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, ठीक है, जब वो हमें सामान हम डिलीवर करने जाते हैं ना, है भी कोई सामान होगा मेरे पास, तो जब किराया हम रिक्शे वाले को या कोई सवारी लेके जाते हैं, किराया हम उसको देते हैं 1000 और उसकी लोडिंग अनलोडिंग हम खुद करते हैं, जबकि कंपनी से हम लेते हैं 2000, ये जायज है या नहीं? देखिए, ऑप्शन तो मौजूद है ना यहाँ पर कि भाई अगर लोडिंग मजदूर करेंगे तो सुजुकी वाले को या गाड़ी वाले को इतने पैसे मिलेंगे, और अगर लोडिंग ये खुद करेगा तो इतने पैसे मिलेंगे। तो जाहिर बात है ऑप्शन मौजूद हैं, और इस ऑप्शन की बुनियाद ये है कि इसमें एक इजाफी मेहनत हो रही है। तो अगर ये इस वजह से इजाफी पैसे पहले से तय करते हैं तो इनका ये तय करना जायज है। ठीक, मुफ्ती, एक सवाल है हमारे पास कि किस्तों पर सामान की खरीदारी कर रहे हैं, मजबूरी है और उसमें जुर्माने की शर्त भी है, अब क्या किया जाए और क्या हुक्म होगा इसका? देखिए, जहाँ जुर्माने की शर्त मौजूद हो तो वहाँ खरीदारी करना कतई जायज नहीं होगा। मदयून से जुर्माना लेना एक बिल्कुल सूद के हुक्म में। मुफ्ती, यहाँ पे मैं चाहूंगा कि वो जिन्होंने सवाल किया है वो तो शायद अब राब्ता नहीं कर सके, हमारे सिलसिले का वक्त इख्तिताम पजीर हो रहा है, लेकिन अगर इस बात की श्योरिटी हो, मतलब तंगी इस नोयत की है कि यकमुश्त तो पैसे नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि हर महीने में इसकी किस्त वक्त पर दे दूंगा, यानी जो लेने वाला है उसे पता है कि हर महीने मेरी सैलरी आएगी
اور جیسی سیلری آئے گی میں وقت پر اس کو پے کر دیا کروں گا، کسی قسم کی تاخیر کی کوئی بظاہر صورت نظر نہیں آ رہی، تو اگر ایسی صورت میں یہ ایگریمنٹ سے ایگریمنٹ کر لیتا ہے جرمانے والا، تو میں لوگوں کے ذہن سے آپ سے بات کر رہا ہوں، تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایگریمنٹ تو کیا ہے لیکن اس بات کی شیورٹی ہم دے رہے ہیں کہ جی جرمانے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی، کیونکہ ہم تو وقت پہ انسٹالمنٹ دے دیا کریں گے، پے کر دیا کریں گے۔ دیکھیے چیزوں میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا۔ جو چیز ہم خریدنے جا رہے ہیں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری سہولت کی ہوتی ہے، کوئی بنیادی ضرورت کی چیز نہیں ہوتی، اور یوں سہولت کے لیے اس طرح کا آپشن جو ہے نا وہ ویل کرنا، اس طرح کا آپشن اپنانا، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ آپ نے کم از کم معاہدہ تو کیا ہے نا جی کہ اگر میں لیٹ ہوا تو میں اس چیز پر راضی ہوں۔ صحیح۔ جب بھی سامنے والے نے آپ کو مال دیا ہے تو ایسی رضامندی بھی خود ایک گناہ ہے۔ جب وہ عملی صورتحال پیش آئے گی جبکہ بلا عذر ہو تو وہ بھی ایک گناہ ہوگا۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔